السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، 4 سعادت کی چیزیں، 4 خوش نصیبی کی چیزیں۔ اس موضوع پر فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان الحمدللہ حسب معمول موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے 4 سعادت کی چیزیں اس موضوع پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیز اور پیارے ساتھیوں، احباب، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد 2-3 جمعے کے بعد پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حسن ادا کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو سنیں اس سے نصائح، عبرتیں اور دروس حاصل کرتے ہوئے ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز جس حساب سے اللہ رب العالمین کے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہمیں ملی ہے، اس سے ہم حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے مکمل استفادہ کریں۔ دنیاوی امور میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں ان سے فائدہ پہنچائے اور انہیں اخروی امور کے لیے معاون و ممد اور اسی طرح سے مددگار بنائے، آمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے عنوان ہے 4 سعادت کی چیزیں۔ ہم میں سے کسی شخص پر یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان سعادت، سکون، اطمینان، ٹینشن فری زندگی چاہتا ہے، اور اس سعادت یعنی یہ سعادت عاجلہ ہے جو دنیاوی سعادت ہے، اور اس سعادت عاجلہ کے ساتھ ساتھ اس کا بہت ہی مرتب اور بہت ہی بہتر انداز میں فوکس ہوتا ہے سعادت اخرویہ ابدیہ کے حصول کا۔ بلکہ جو شخص سعادت اخرویہ ابدیہ کے لیے فکر مند نہ ہو، اس کے لیے کوشاں نہ ہو، تو پھر اس کی تشبیہ جانوروں سے کی جاتی ہے، جسے صرف دنیا کی سعادت، دنیا کا سکون، دنیا کے آرام اور آسائش کی صرف فکر ہو اور آخرت کے سکون، سعادت اور اطمینان کی فکر نہ ہو، تو وہ اللہ نے جیسا کہ فرمایا کہ انہم الا کالانعام، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جانور ہیں یہ، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ہم اہل ایمان، ہمارا ٹارگٹ دنیاوی سعادت بھی ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن حقیقی ٹارگٹ ہمارا جو ہے اخروی سعادت ہے۔ آج جن 4 سعادت کی چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا، یہ بظاہر تو آپ کو دنیاوی سعادت لگتی ہیں، لیکن ان سے آپ اخروی سعادت کا راستہ بھی نکال سکتے ہیں اگر سینسیٹیو ہوں، حساس ہوں، اور جو ہے صحیح اور بہتر انداز میں سوچ رکھتے ہوں۔
آئیے ہم ڈائریکٹ جو ہے موضوع پر آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ارتباط ہوگا تاکہ درس میں تاخیر نہ ہو۔ روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الشعب وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. 4 من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. وأخرجه كذلك الإمام أحمد مختصرا، وقال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة معلقا على رواية ابن حبان: هذا سند صحیح علی شرط الشیخین۔ یہ ہے روایت جس کو میں نے اپنے عنوان کا جو ہے پس منظر بنایا ہے، یا اپنے عنوان کا محور بنایا ہے، یا اپنے عنوان کی اساس بنائی ہے۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں ذکر کیا، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ذکر کیا، امام طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں ذکر کیا، امام بیہقی فی شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے بھی ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 من السعادہ، 4 چیزیں سعادت میں شمار کی جاتی ہیں، سعادت میں سے مانی جاتی ہیں، خوش نصیبی میں سے مانی جاتی ہیں۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت اگر نیک ہے تو یہ سعادت میں سے انسان کے مانا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری روایات میں شادی کرنے کے وقت ہی اس پہلو پر توجہ دینے کا حکم دیا ہے، اس کی رغبت دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموماً فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں۔ وخیر متاع الدنیا، لیکن ان تمام فائدے کی چیزوں میں، نفع کی چیزوں میں المرأة الصالحہ سب سے بہترین متاع ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اخرجہ الامام مسلم وغیرہ، امام مسلم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے۔ امام نسائی ذکر کرتے ہیں کہ انما الدنیا متاع، دنیا یقیناً متاع ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، نفع اٹھایا جاتا ہے۔ ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ، اور دنیا کے متاع میں نیک عورت سے زیادہ افضل اور احسن اور اچھا متاع کوئی نہیں ہو سکتا۔ عورت بہترین متاع ہے، لیکن عورت کے ساتھ ایک صفت لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صالحہ، نیک اور صالح۔ عورت جب نیک اور صالح ہوتی ہے تو ہمیشہ کوشش کرتی ہے اپنے شوہر کی خوشی، اس کی شادمانی کے لیے۔ نیک عورت کبھی بھی دانستہ طور پہ اس سے ایسا قول، ایسا فعل سرزد نہیں ہو سکتا ہے جو اس کے شوہر کی خوشی اور شادمانی کے خلاف ہو۔ یہ نیک عورت کی پہچان اور علامت ہے۔ اسی طرح سے نیک عورت شوہر کے ساتھ تمام احوال میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نیک عورت غریبی ہے، محتاجی ہے، فقیری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تب بھی ساتھی ہے، اور خوشحالی ہے تب تو ساتھ ہی ہے۔ اگر عورت نیک نہیں ہے اور آپ کی کمائی میں اللہ نے کشادگی نہیں دی ہے تو یقین مانیے عورت عذاب جان بن جائے گی اگر وہ نیک نہیں ہوگی۔ اور ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک دوست ہیں،
وہ ایسے ہی بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہماری بیوی کا اکثر یہی لفڑا رہتا ہے کہ وہ ہمیں یہ تانا دیتی رہتی ہے کہ تم کما نہیں پاتے ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ناچاقیاں کچھ احوال میں یہاں تک پہنچی کہ گویا وہ اس درجے تک پہنچ گئی کہ بھئی تم کما نہیں پاتے ہو، تمہاری کمائی میں کشادگی نہیں ہے، تم جو ہے ایسے ہو ویسے ہو۔ روزی آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے جو مقدر ہے وہ ملتی ہے۔ اگر آدمی گھر میں بیٹھا ہو، محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، سویا رہے تو وہ الگ چیز ہے، آدمی کی کمی ہے۔ لیکن ایک آدمی جائز طریقے سے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی روزی میں تنگی رکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حد تک معاملہ کبھی کبھار پہنچ جاتا تھا کہ وہ مطالبہ کر بیٹھتی تھی کہ مجھے پھر آزاد کر دو۔ تو یہ ہوتی ہے خصوصیت نیک عورت کی کہ آپ تنگی میں ہیں، اور یہ صرف عورت کے تعلق سے نہیں ہے، دوست کے تعلق سے بھی ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی بہتات ہے، کشادگی ہے، مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، تو آپ دیکھیں گے بغیر اختیار کیے آپ کے سینکڑوں دوست مل جائیں گے، بن جائیں گے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں گے، آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ لیکن جو ہی آپ کے اوپر تنگی کا حملہ ہوا، کشادگی آپ سے دور ہونے لگی، غنا کے بعد فقر کا مرحلہ آنے لگا، تو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سب کھسکتے چلے جائیں گے۔ ساتھ کون دے گا؟ جو مخلص ہوگا، جس نے دنیاوی غرض کے لیے دوستی نہیں کی ہے۔ تو یہی چیز اس دواجی زندگی میں بھی ہے کہ اگر عورت نیک ہے، صالح ہے، تو شوہر کے لیے وہ کبھی غم، کبھی ناخوشی، کبھی اس کی شادمانی کے خلاف نہیں جائے گی۔ یہ نیک عورت کی پہچان اور علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم رحمہ اللہ تعالی جو ہے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من السعادت المرأة الصالحہ تراها فتعجبک، نیک عورت اسے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو خوش کر دے گی، آپ کو پسند آ جائے گی، آپ اس سے جو ہے خوش ہو جائیں گے، شادمان ہو جائیں گے۔ اب یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، ایک تو اس کی اپنی ہیئت، کہ نیک عورت جو ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ہمیشہ اچھی ہیئت میں، مرتب انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ مجھے چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل سیٹ رکھوں۔ تو وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی، عورتوں کی عادت جانتے ہیں آپ، گھر میں کس طرح سے رہتی ہیں، بالکل غیر مرتب سی، لیکن وہی عورت جب گھر جانے لگتی ہے تو پھر وہاں سے اہتمام شروع ہو جاتا ہے، گھر سے باہر جب نکلنا ہوتا ہے تو اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ نیک عورت اس کے برعکس ہوتی ہے، باہر جانے کا اس کو یہاں اہتمام نہیں ہوتا کہ میں یہ لگا لوں تو یہ پہن لوں تو یہ زینت کر لوں وہ زینت کر لوں، باہر اس کو کس کو دکھانا ہے۔ لیکن نیک عورت گھر میں باہر کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ ایک چیز ہوئی، اور ایک نوجوان آدمی ہے، ایک شوہر یا بوڑھا بھی کہہ لیجئے یا ادھیڑ عمر کا بھی کہہ لیجئے، شوہر شوہر ہوتا ہے، مرد مرد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو اچھی حیت میں، خوبصورت حیت میں دیکھے، تو نیک عورت اس بات کا اہتمام کرتی ہے۔ نمبر ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر آنے کے بعد بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ناخوشی کے حالات ہوتے ہیں، بہتر حالات نہیں ہوتے ہیں، تو نیک عورت ہوتی ہے تو ایسے حالات کو شوہر کے سامنے نہیں رکھتی، چھپا کے رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں جو ہے اگر ٹینشن کی باتیں، غم کی باتیں، دکھ کی باتیں رکھے گی تو باہر سے شوہر پتہ نہیں کس حالت میں آیا ہے، گھر میں بھی آئے گا تو اسے ٹینشن ہی ٹینشن ملے گا، تو وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے کیا خوش ہوگا؟ وہ تو گھر آنے سے پہلے ہی اس کا دل دھڑکنے لگے گا، کوئی نہ کوئی ٹینشن والی بات، کوئی نہ کوئی مشکل لے کے سامنے کھڑی ہوگی بیوی۔ لیکن نیک بیوی ایسی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں تراہا فتعجبک، جب بھی آپ دیکھیں گے نیک بیوی کو تو وہ آپ کو پسند آئے گی، آپ کو خوش کر دے گی، آپ کو خوشی ہوگی اس کو دیکھ کر کے۔ وَتَغِيبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، کہتے ہیں جب آپ کہیں سفر میں چلے جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائیں گے، تو وہ امین ہوگی، امانت دار ہوگی اپنے نفس پہ، مطلب خیانت نہیں کرے گی، وہ غلط راستے پر نہیں جائے گی،
اس کے غلط تعلقات نہیں ہوں گے، اس کے غلط رشتے نہیں ہوں گے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی، اپنے گھر کے اندر اپنے نفس کو محفوظ رکھے گی، اپنی نمائش نہیں کرے گی، ادھر ادھر آنا جانا نہیں کرے گی۔ شوہر نہیں ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ بہت ساری عورتوں کا آپ دیکھیں گے کہ شوہر جیسے ہی گھر سے نکلا تو کبھی یہاں جانا ہوتا ہے، کہیں وہاں جانا ہوتا ہے، کہیں یہ زیارت ہے تو کہیں وہ زیارت ہے، بے مطلب کی زیارت ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی بنیادی زیارت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اس کی زندگی گھر میں سکون سے گزر۔ لیکن عادت بعض عورتوں کی ہوتی ہے کہ شوہر گیا تو پھر گھر میں اس کا پیر ٹکٹنے ہے۔ لیکن عورت جو نیک ہے وہ لغو اور بیکار زیارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے۔ وہ مالک، شوہر باہر کہیں جاتا ہے تو اس کی بہت ساری پراپرٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یا بہت سارے لوگ سفر میں ہوتے ہیں، ان کے پاس پراپرٹی ہے، گھر کا کرایہ آتا ہے، بہت ساری آمدنیاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری بیوی کے ہاتھ میں جاتی ہیں، تو اس کی بھی امین ہوگی، امانت دار ہوگی، اس مال کی بھی حفاظت کرے گی۔ لیکن اس کے برعکس بہت سارے واقعے آتے ہیں، شوہر پردیس میں ہے، پیسے بھیجتا جا رہا ہے، پیسے بھیجتا جا رہا ہے، اخیر میں نتیجہ نکلتا ہے جب وہ جا کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے سارے پیسے تو ادھر کے ادھر ہو گئے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، پیسہ کہاں گیا اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نیک عورت کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ تو سعادت میں سے ہے کہ بندے کو نیک اور صالح عورت مل جائے۔ اسی لیے شادی کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے شادی 4 اسباب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدینها، اس کے حسب و نسب، اس کے خاندان اور قبیلے کی بنیاد پہ، یا اس کے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا پھر اس کے پاس مال ہے، اس بنیاد پہ بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں کہ مزہ ہی مزہ ہوگا، مالدار عورت ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ اس کے دین کو دیکھتے ہیں کہ عورت دیندار ہے، مجھے مال نہیں دیکھنا۔ جمال اور حسن پر بھی اتنا فوکس نہیں کرنا، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ فوکس کرتے ہیں، ساری چیز بس جمال ہی جمال ہے، جمال مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے خلاص جمال کی کوئی حسن ہے، لیکن اسی کو فوکس دے دینا یا نمبر 1 پہ اس کو رکھنا، یہ تھوڑا سا محل نظر ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جمال کی بنیاد پہ کرتا، یعنی انسان کا ایک معیار ہوتا ہے، مال کی بنیاد پہ انسان کا ایک معیار ہوتا ہے، حسب و نسب اور خاندان قبیلے کی بنیاد پہ معیار ہوتا ہے، لیکن سارے معیاروں میں جو دین کا معیار ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کی بات کرو، دین کو فوکس کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دیندار ہوگی تو صالح ہوگی، اور صالح ہوگی تو دنیا کے تمام دیگر جو امور ہیں ان امور میں تمہارا وہ ساتھ دے گی، تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا کرے گی جس سے تمہاری خوشی چھن جائے، جس سے تمہارا سکون چھن جائے، اور جس سے تمہیں ٹینشن ہی ٹینشن اور بے سکونی ہی بے سکونی ملے۔ اسی طرح سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النساء التی تسرہ، بہترین عورت وہ ہے جو آپ کو خوش کر دے، آپ کی خوشی کا سبب بنے۔ اذا نظر تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، خوشی کا ماحول بنائے۔ بیوی کی یہ بہت اہم ترین صفت ہے۔ وتطیعہ اذا امر، اور اس کی فرما برداری کرے جب وہ اس کو حکم دے کوئی۔ اب یہاں حکم کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ حکم شریعت کی مخالفت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کی مخالفت میں حکم ہو رہا ہے تو فلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے جس کو صرف عورت جو صالح عورت ہے، نیک عورت ہے، وہی پہچان سکتی ہے، اور پھر جس کے اندر صلاح ہوگا، دینداری ہوگی، وہ سمجھے گی کہ شوہر کی اطاعت میں، جائز اطاعت میں یہ اللہ کی اطاعت ہے، شوہر کی جائز اطاعت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر اس کو حکم دے گا کوئی تو اطاعت کرے گی۔ لیکن غیر صالح عورت وہ اپنے مزاج کے حساب سے، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس میں اللہ کی اطاعت ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا مشورہ ہے، یہ اچھی بات ہے، اسی میں بھلائی ہے، یہ نہیں سوچے گی، وہ اپنے مزاج کی بات سوچے گی۔
میری بات نہیں مان رہے, میں تو اپنی بات منوا کے رہوں گی. لیکن نیک اور صالح عورت ایسا نہیں کرتی, اطاعت کرتی ہے اپنے شوہر کی. ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره, اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس میں اپنے شوہر کی نہ تو اپنے نفس اور اپنے مال میں مخالفت کرے گی. ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہو, اس مال کا استعمال وہ ایسے امور میں کرے جنہیں شوہر پسند نہیں کرتا ہے. تو نیک عورت وہ یہ نہیں کہے گی یہ تو میرا مال ہے, یہ تو میری مرضی ہے, میں جہاں چاہوں خرچ کروں, جیسے چاہوں خرچ کروں. نہیں, اپنے بھی مال میں, اپنے پرسنل مال میں بھی جب خرچ کرنے کی بات آئے گی, تصرف کی بات آئے گی, تو وہاں پر بھی یہ دیکھے گی کہیں میرے شوہر کو یہ چیز ناپسند تو نہیں ہے, میرا شوہر اس کو ناپسند تو نہیں کرتا ہے. تو کیا ہوگا, رائے اور مشورے سے کام ہوگا. مال اس کا ہے, وہ خرچ کرنا چاہتی ہے, لیکن مشورہ شوہر سے لیتی ہے, کیا رائے ہے آپ کی, میں ایسا کرنا چاہتی ہوں, کیا خیال ہے آپ کا. تو وہ اپنے نفس اور اپنے مال میں, اپنے نفس میں شوہر کی مخالفت نہیں کرے گی. اور آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے لیے بلائے تو وہ تنور چولہے پر بیٹھی روٹی جل رہی ہو تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے, یعنی بہت اہم چیز ہے شوہر کی خواہشات, جائز خواہشات کو پورا کرنا اور شوہر کی مخالفت نہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. اب بہت سارے خاندان کیا ہوتے ہیں, ان خاندان کی لڑکیاں, ان خاندان کی عورتیں تربیت میں اور اسی طرح سے اطاعت میں, محبت میں, الفت میں, اور اسی طرح سے زرخیزیت میں مشہور ہوتی ہیں. تو ایسی صفات کی اگر مل جائیں تو ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثرکم بکم, یعنی ہماری نیت جو ہونی چاہیے شادی کی وہ نسل انسانی اور امت محمدیہ کی بڑھوتری کی ہونی چاہیے. صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل نہیں, بلکہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر عدد بڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے. اور یہ کیسے پوری ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الودود الولود, ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جن کی اصل زرخیزیت محبت الفت میں مشہور ہو, اور جن کے یہاں ولادت کی زمین بڑی زرخیز ہو. ایسی زرخیز زمین آپ تلاش کر کے شادی کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پہ. تو کیسے کثرت ہوگی, اسی طرح سے ہوگی. تو اس طرح کی صفات تلاشنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیک اور صالح بیوی جو ہے بندے کی سعادت کا اہم ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے, اور صرف دنیاوی سعادت کا نہیں بلکہ اخروی سعادت کا بھی ذریعہ اور وسیلہ ہے, کہ وہ دنیاوی امور اور دنیاوی کاموں میں بھی آپ کی مددگار ہوگی. اگر مالدار ہے تو مالی طور پہ مدد کرے گی, ورنہ اگر عقل والی ہے تو رائے اور مشورے کے اعتبار سے آپ کی مدد کرے گی. اور اگر فرض کر لیا جائے کہ دینی امور کے ادائیگی میں یا دین کی خدمت میں اگر اس کے تعلق سے کچھ تقصیر, کچھ کمی, کچھ کوتاہی بھی ہو جائے گی تو نیک ہے تجاوز کر جائے گی, معاف کر جائے گی. تو نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے اور سعادت کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے. بلکہ بعد میں آنے والی چیزیں اگر بیوی نیک ہے تو یہ نور علی نور ہو جائیں گے, اور اگر بیوی نیک نہیں ہے تو بعد میں آنے والی جو امور ہیں, باقی 3 چیزیں, یہ بھی عذاب جان بن جائیں گے اگر بیوی نیک اور صالح نہیں ہے. تو یہ ایک چیز تھی کہ جو ہے بیوی نیک ہو. اب اس کے برعکس شوہر کو بھی نیک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم نہ نماز کے ہیں, نہ روزے کے ہیں, نہ دین کے, اور نیک بیوی تلاش کریں. نیک بیوی کی زندگی برے بیوی صالح بدبخت کے ساتھ گزاری نہیں سکتی, وہ نیک ہے. تو شوہر کو بھی نیک ہونا چاہیے. اگر آپ اچھی چیز تلاشتے ہیں تو آپ بھی خود نیک اور اچھے بنیں. اگر وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ شوہر بھی نیک ہو, اور نیک بیوی کی اگر نیک بیوی اس کو مل جاتی ہے تو نور علی نور, اور بہت سعادت اور بہت سکون اور بہت خوشی کی زندگی انسان کو میسر ہو سکتی ہے اور مل سکتی ہے.
नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मस्कनुल वासिअ, और कुशादा घर। और ये एक मफहूम चीज है, एक वाज़ेह चीज है कि अगर आपके पास फैमिली बड़ी है मिसाल के तौर पे और घर तंग है, तो फिर जिंदगी की तरतीब में बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर आपके पास कुशादगी है, मकान कुशादा है, सेपरेट मेहमान के लिए आप रूम बना रखा है, घर के जो अफराद रहते हैं उन अफराद के लिए सेपरेटली है रूम है, अपने अपने कमरे हैं, और घर के अंदर जिन उमूर की जरूरत होती है, टॉयलेट, बाथरूम और सारी चीजें, मक्तबा, लाइब्रेरी, आपको इल्म से लगाव है, या बच्चों के लिए रीडिंग रूम, ये तमाम की तमाम चीजें अगर आपके पास हैं तो आपके लिए सुकून और राहत और चैन का एक वसीला और एक जरिया है। और कुशादा घर रखना ये फजूल खर्ची नहीं है, जरूरत के मुताबिक। फजूल खर्ची उस वक्त होगी कि साहब आपके पास जो है, फर्ज कर लिया जाए कि तवस्सुतन कह लीजिए आपके पास घर की जरूरत है 3000 या 2500 या 2000 स्क्वायर फीट की, और आपने घर 10,000 स्क्वायर फीट में बना रखा है और उसमें पूरा लंबा झमेला किया है। जायज चीज है, कोई बात नहीं है, लेकिन हसबे जरूरत, जितनी जरूरत है कुशादगी की उसके एतबार से हो। बाकी अगर आपके पास माल है, पैसा है, तो आपके सामने बहुत सारे वजूह खैर हैं जिनमें आप लगा सकते हैं। तो खुलासे कलाम यह है कि कुशादा घर भी आपकी सआदत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुशादा घर के हुसूल के लिए हम जो कोशिश करें वो नाजायज। जायज तरीके से हमें कुशादा घर की फराहमी करनी है, हलाल तरीके से हमें कुशादा घर की फराहमी करनी है। ये ना हो कि भाई कुशादा घर हमारी सआदत के लिए है, हमारी खुश नसीबी के लिए है, तो कहीं से भी उसका इंतजाम किया जाए, किसी की जमीन गसब कर ली जाए, किसी को धोखा दे दिया जाए, किसी के साथ फराड कर लिया जाए, पड़ोसी की जमीन एक्वायर कर ली जाए, कमजोर आदमी की जमीन एक्वायर कर ली जाए। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से किसी ने अपने घर को कुशादा किया है कि पड़ोसी की जमीन ली है, कमजोर आदमी की जमीन ली है, नाजायज तरीके से कब्जा किया है, तो वो जिंदगी में सुकून नहीं पा सकता, उसको सआदत हासिल नहीं हो सकती है, वो जालिम है। तो जालिमाना तौर पे घर की कुशादगी नहीं होनी चाहिए, आदिलाना तौर पे होनी चाहिए, मुनसिफाना तौर पे होनी चाहिए। तो आदिलाना और मुनसिफाना तौर पे अगर आप हसबे जरूरत एक कुशादा घर अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं, तो ये सआदत का एक जरिया है, सआदत का एक वसीला है और आपके लिए जायज है। शरीयत ने आप पर पाबंदी नहीं लगाई है कि एक ही रूम के अंदर जो है पूरी फैमिली हुआ है, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। बल्कि शरीयत का निजाम तो बड़ा खूबसूरत है, शरीयत के उसूल घर के ताल्लुक से बड़े खूबसूरत हैं। अगर उन उसूल पर अमल कर लिया जाए तो आज हमारे घरानों में जो खराबियां हैं, हमारे घरानों में जो बुराइयां हैं, हमारे घरानों में जो लड़ाई और झगड़ों के माहौल पैदा होते हैं, बहुत सारे मशाकिल से हम नजात पा सकते हैं अगर सही उसूल के मुताबिक हम अपने घरों को आबाद करें और अपने घरों को बनाएं और उस हिसाब से उसमें रहें। तो कुशादा घर सआदत का जरिया है। तंग घर एक तरह से तंगी, परेशानी और एक तरह से समझ लीजिए कि बदबख्त जिंदगी हो जाती है, तंग जिंदगी हो जाती है। और अगर ये चीज आपको देखनी है तो मैंने बंबई का माहौल देखा है, जहां पर 1.5-2 चारपाई की जगह होती है जिसको खोली बोलते हैं, और उसमें जिस अंदाज से लोग रहते हैं आप देखेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे रहते हैं। उसी में वलादत भी हो रही है, उसी में छोटे बच्चे भी हैं, टॉयलेट बाथरूम है ही नहीं। टॉयलेट बाथरूम के लिए आप जाएंगे उन इलाकों में देखेंगे तो औरतों की एक तरफ से लाइन लगी हुई, अल्लाह की पनाह, मर्दों की भी एक तरफ से लाइन लगी हुई है, और बड़ा ही अजीब और बड़ा ही दुखदेह मंजर होता है। लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरियां हैं, उनकी परेशानियां हैं। तो ऐसे जो लोग भी हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, चाहे मुंबई में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। हमारी तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को दुनियावी एतबार से भी सआदत अता फरमाए और उखरवी एतबार से भी सआदत अता फरमाए। जिनके पास मकान नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए मकान का जायज तरीके से इंतजाम कर दे, कुशादा मकान हो। और जिनको जो भी परेशानी है मकान के ताल्लुक से अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। तो ये हुआ अल मस्कनुल वासिअ, कुशादा घर।
नंबर 3 अलजार सालेह, नेक पड़ोसी। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन चुन के कैसे इन चीजों का जिक्र किया है। आपके पास बीवी भी नेक है, आपका मकान भी कुशादा है, लेकिन बदकिस्मती से आपको जो पड़ोसी मिला है वो पड़ोसी अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, बदजबान, अजियत देने वाला और तमाम सुकून होने के बावजूद सुकून को छीन लेने वाला। तो पड़ोसी बहुत बड़ी नेमत है, नेक पड़ोसी बहुत बड़ी नेमत है। और सिर्फ पड़ोसी होना कि हमारा पड़ोसी नेक हो ये सआदत नहीं है, हमको भी नेक होना चाहिए दूसरे पड़ोसी के ताल्लुक से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 36 में ताकीद की है और अपने हुकूक के साथ में जोड़ के जिक्र किया है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि जिल कुर्बा वल जारिल जुनुब। ऐसा पड़ोसी भी आपका हो सकता है जो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है। और आमतौर पे होता है, बहुत सारे भाई होते हैं, जब उनके दरमियान बंटवारा हो जाता है, एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं, तो पड़ोसी भी है भाई भी है, दर्जा बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अहमियत बढ़ जाती है। अल्लाह फरमाता है वल जारि जिल कुर्बा, कराबतदार पड़ोसी, वल जारि जिल जुनुब, और गैर कराबतदार पड़ोसी जो दूर है, दूर का है। अब जो पड़ोसी जितना करीब होगा उसका दर्जा, उसकी अहमियत उतनी बढ़ती जाएगी। नंबर 1, आपके बगल में जो जस्ट है उसकी अहमियत बहुत बढ़ी हुई है, उसके बगल में है वो भी पड़ोसी ही बनता है, उसकी भी अहमियत है। तो हम खुद नेक पड़ोसी बने और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा पड़ोसी नेक बनाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत मुहद्दिस मशहूर हैं, उनके बारे में आता है, जाहिर सी बात है मुहद्दिसीन का क्या कहना, जो अल्लाह वाले, अल्लाह के लिए जीते और मरते। उनका एक पड़ोसी था, गरीबी ने उसको सताया हुआ था। उसने अपने मकान को बेचने के लिए पेश कर दिया, बेचना चाहता था। उसके मकान की कीमत गालिबन 1000 दिरहम या दीनार थी, लेकिन उसका मुतालबा यह था कि मैं इसका 2000 लूंगा। तो लोगों ने कहा कि कैसे भाई, इसकी कीमत जो लग रही है, इसकी जो हकीकी कीमत है वो 1000 के आसपास है, आप 2000 मांग रहे हैं। तो उसने कहा बात आपकी सही है, 1000 मकान की कीमत है और दूसरा 1000 पड़ोसी की कीमत है, इतना कीमती पड़ोसी नहीं मिलेगा आपको। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को जब पता चला तो उसको बुलाया, पूछा उससे क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है। उसने बताया, उसने कहा ये ले जाओ, अपनी जरूरत पूरी करो, घर मकान। ये होता है नेक पड़ोसी, ये होता है नेक पड़ोसी। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल पड़ोसी का ख्याल करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ईमाने कामिल वाला वो शख्स नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी भूखा सोए और खुद बंदा सैर होकर के सोए, शिकम सैर होकर के सोए, और पड़ोसी भूखा सोए, वो मोमिन नहीं हो सकता है। आज एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की खबर ही नहीं होती है, क्या हालात हैं उसके, क्या कैफियत हैं उसके, किन हालात से वो गुजर रहा है, खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, पीने के लिए कुछ है कि नहीं है। अजीब व गरीब नफ्सी नफ्सी का आलम है। लेकिन हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए, कहते हैं मा ज़ाला जिब्रीलु यूसीनी बिल जारि हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। जिब्रील अमीन आए स्पेशल हुक्म लेकर के, पड़ोसी का हक और उसकी अहमियत और उसकी रियायत की ताकीद और तंबीह करने के लिए जिब्रील अमीन आते हैं और वसीयत करते हैं। और आपको पता है वसीयत किस चीज का नाम है, एक अहमियत, एक ताकीद, किसके लिए, पड़ोसी के लिए। माज़ाल जिब्रील यूसीनी, जिब्रील बराबर वसीयत करते रहे पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के हक में, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु,
یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ وارث کون بنتا ہے؟ اپنی بیوی، اپنا بچہ بچی، اپنے ماں اور باپ جو اپنی نسل سے۔ اس قدر پڑوسی کی اہمیت ہے۔ تو والجار الصالح، نیک پڑوسی آپ کی سعادت اور آپ پڑوسی کے لیے سعادت بن سکتے ہیں، اور یہ سعادت کی چیز ہے۔ اور نیک پڑوسی ہے تو آپ اپنے مال پر، اپنے اہل و عیال پر اس کو مأمون سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ آپ کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر جا سکتے ہیں کہ یہ میرا پڑوسی میرے قائم مقام ہے، یا آپ کو پڑوسی اپنے قائم مقام سمجھ کر کے اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے مال، اپنے تمام پراپرٹی کا محافظ سمجھتے ہوئے وہ جا سکتا ہے۔ تو پڑوسی بہت ہی اہمیت ہے جو ہے پڑوس کے خیال کی، کہ خود آپ نیک بنے اور اس پڑوسی کے تعلق سے جو ہے۔ نمبر 4، والمرکب الحمیم، پرسکون اطمینان دینے والی سواری، راحت دینے والی سواری۔ اب مرکب ہنی کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی جانور سواری کا ہے، اونٹ کا ہے، تو اس وقت آپ کے لیے وہ ہنی ہوگا، پرسکون ہوگا، جب وہ صحت مند ہو، جب وہ تندرست ہو اور اچھی نسل کا ہو۔ یا آپ اگر موجودہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس سواری کے لیے ہے، تو آپ کے پاس سکون اور سعادت کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو گاڑی میسر ہے وہ گاڑی آفتوں سے محفوظ ہو۔ مثال کے طور پہ پرانی گاڑی کسی کے پاس ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں کھڑی رہتی ہے، تو پھر تو سعادت نہیں بنی۔ تو اللہ کی توفیق سے اگر ہمیں ایک ایسی گاڑی اور ایسی سواری میسر ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے راحت، آرام اور سکون کا سبب بنتی ہے، تو یہ بھی ایک سعادت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا کہ اگر نیک عورت سعادت ہے تو بری عورت کیا ہے؟ شقاوت ہے، سعادت کا خاتمہ کر دینے والی ہے، سکون کو چھین لینے والی ہے، نفس کو ہمیشہ مضطرب اور بے چین و بے قرار کر دینے والی ہوگی اگر بری عورت ہے تو۔ اسی طرح سے مکان اگر تنگ ہے تو کشادگی کے مقابلے میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، جو سکون مکان سے ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کے مکان مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، اور ٹھنڈی اور گرمی سے بچانے والے نہیں ہیں، تو پھر پلس پریشانی اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو مکان اگر تنگ ہے، کشادہ نہیں ہے، اور جب کشادگی کی بات کی جاتی ہے تو اس کے وائڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے، کشادگی کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ترتیب کو بھی دیکھا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھار آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ایریا، زمین کا ایریا کم بھی ہو لیکن اس کی ترتیبات بہت قاعدے سے ہوں تو تھوڑی جگہ میں زیادہ جگہ نکل آتی ہے۔ تو بہرحال جس ناحیے سے بھی گھر کے اندر رہنے سے سکون کا ماحول بن سکتا ہے، کشادگی کے ذریعے یا کم جگہ کو بہترین انداز سے ترتیب دینے کے ذریعے کہ جس سے کشادگی پیدا ہو جائے، یا کم جگہ ہے تو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بنا کر کے، تو یہ سعادت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن تنگ مکان جو تنگی کا سبب بنے وہ سعادت کے خلاف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر جار سو ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تو بہرحال ہر وقت آدمی اس سے تنگ، اس سے پریشانی، کبھی وہ پانی بند کر دیتا ہے، کبھی دروازے کے اوپر سامنے کچھ کر دیتا ہے، کبھی لفڑا کرتا ہے، کبھی بچوں کو مار دیا، کبھی جھگڑا کر لیا، کبھی کچھ نہ کچھ لگائے رہتا ہے مسئلہ۔ برا پڑوسی۔ لیکن نیک پڑوسی اگر کچھ مسائل آ بھی جائیں تو برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے۔ یہ صفت ہوتی ہے نیک اور اچھے پڑوسی کی۔ اور اسی طرح سے اگر سواری پرانی ہے یا سواری ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس جو جانور رکھتے ہیں، کچھ جانور سرکش ہوتے ہیں، تابعدار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ تو اگر پرسکون اور اسی طرح سے تندرست اگر جانور ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جیسے پہلے زمانے میں سواریاں ہوتی تھیں، تو اس کے لیے سعادت کا ذریعہ ہے۔ اور موجودہ زمانے میں چونکہ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، جیپ ہے، کار ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ اس وقت اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں جبکہ ان کی کنڈیشن صحیح ہو۔ تو اچھی کنڈیشن کی سواری موجودہ ٹیکنالوجی کے حساب سے بندے کے لیے سعادت اور بندے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر جس کو میسر نہیں ہے اور وہ جائز طریقے سے محنت اور کوشش کر رہا ہے، تو اسے بھی بددل نہیں ہونا چاہیے
اسے بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی اللہ کے دین پر چلتے ہوئے مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، اور پھر بھی وہ اس کو برداشت کرے گا، تحمل کرے گا، اس سے راضی ہوگا، تو گویا وہ ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ راحت و آرام اٹھانے والا شخص، سب سے زیادہ راحت و آرام اٹھانے والا شخص جنت جہنم کی ایک ڈبکی میں ساری راحت بھول جائے گا۔ جہنم کی ایک ڈبکی جہاں اس کو لگائی گئی نا، اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا ما رأیت خیرا قط، ما رأیت راحتا قط، آرام اور راحت نام کی کوئی چیز میں نے جانتا ہی نہیں ہوں میں۔ اور اگر دنیا کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بندے نے، اور سب سے زیادہ تکلیف والا شخص، سب سے زیادہ اذیت اٹھانے والا شخص، اگر جنت کی ہوا ایک بار اس کو لگا دی جائے گی، ڈبکی ایک لگائی، اور اس سے پوچھا کبھی دنیا میں تجھے تکلیف ہوئی تھی، تو کہے گا اللہ رب العالمین میں تو تکلیف کا نام ہی نہیں جانتا، تکلیف کیا چیز ہے، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہر انسان کو اگر وہ تکلیف میں ہے، راحت میں ہے، تو اس کی نظر اور نگاہ میں ہونا چاہیے کہ جنت کی راحت سے بڑھ کے کوئی چیز، جہنم کی تکلیف سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی اس دنیا میں تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، پریشانی میں ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ دے گا، ایسی جنت دے گا کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے وہ دنیا کی ساری تکلیفیں کافور بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی سعادتیں اور اس کے جائز اسباب مہیا اور آسان فرمائے ہمارے لیے، اور دنیا کی سعادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اخروی سعادت کے لیے محنت کرنے، بھاگ دوڑ کرنے، اور اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ میرے محترم بھائیوں، اب تک ہم شیخ ابو القاسم مدنی حافظ اللہ سے سن رہے تھے 4 سعادت کی چیزیں۔ الحمدللہ شیخ محترم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم، عمر میں، عمل صالح میں اور اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے مزید دینی خدمات کو لے، آمین یا رب العالمین۔ کیا شیخنا سوال و جواب کی گنجائش ہے؟ بالکل، حکم ہو۔ جی شیخ جی جی بالکل۔ جی، اگر سے کسی بھائی کا سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ شاید کسی کا سوال نہیں ہے۔ نور بھائی اپنے پاس شیخ ایک سوال آیا، شیخ نور بھائی اپنے پاس سے انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں شیخ؟ کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نور صاحب، بخیر عافیت ہیں الحمدللہ۔ میرا ایک سوال ہے، جو اب خوشحالی آنا کو تو کسی کا ناجائز گھر کھینچ کے غریب کے اوپر ظلم کر کے لے گئے ڈالے گے تو خوشحالی آتی کر کے بولتے ہیں، لیکن اسی متعلق جو میں 12 سال سے ہو کے کمایا کووڈ میں، میری ماں میرے سے بدسلوک کر کے میرے پاس سے چھین کے میرا سکون حرام کر دیا، اسے میں کیا کرنا چاہیے شیخ؟ دیکھیے نور صاحب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بالشت بھی اگر کسی نے اپنے مکان کے ساتھ ملا کر کشادہ کر لیا ہے تو وہ ایک بالشت اس کے پورے مکان کی بدبختی کا سبب بن جائے گی، نمبر 1۔ اس لیے ناجائز طریقے سے مکان کی کشادگی کو حاصل کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے، اور دنیا میں معافی تلافی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اس نے غصب کیا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، وہ اس کے گلے کا توق جہنم کا بنا دیا جائے گا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مائیں جو جاہل ہوتی ہیں، دین کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے، ان کا عجیب و غریب تصرف ہوتا ہے، ان کی عجیب و غریب حرکت ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وہ ماں ہے تو ماں کے ساتھ ہم بدسلوکی تو نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے،
ان کے ساتھ ہمیں حتی الامکان یہی کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہماری طرف سے کسی طرح کی بدتمیزی نہ ہو، کسی طرح کی اذیت نہ پہنچے، کچھ نہ پہنچے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کما کر کے دے رہے ہیں اور آپ کی کمائی کو ناجائز یا مطلب فضول خرچی کا شکار بنا دیا جا رہا ہے اور اس طرح سے آپ کی کمائی کا کوئی پھل نہیں مل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گھر ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو آپ کو اس سلسلے میں ایک سسٹم بنانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ہماری ماں کا یا باپ کا خرچ کتنا ہے، اس حساب سے ضرورت کا جو خرچ ہے وہ تو دیں، باقی آپ اپنے پاس بیلنس رکھیں اور اسے اکٹھا کریں، اور پھر آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ جب اکٹھا ہو جائے اور یہ امکان پیدا ہو کہ اب آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس سے کریں۔ کچھ لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کمائی ہم کو دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ماں کا تصرف اچھا ہے اور وہ عقل مند ہے اور وہ مطلب فضول خرچ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیسوں کو بچا بچا کے رکھے گی اور جس کام کے لیے اس کو بچانا ہے وہ کام ہو سکتا ہے، تو ایسی ماں کو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر ماں اور باپ یہ فضول خرچ ہیں اور غلط کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں پیسے، تو جو اصلی خرچ ہے ان کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، وہ خرچ ہم ان کو دیں، باقی پیسہ ہم اپنے پاس سیو کر کے رکھیں۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ محمد مجیب بھائی اپنے پاس انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا ایک سوال نماز کے تعلق سے ہے، جیسا جی حدیثوں سے ثابت ہے کہ قل اللہ احد اگر سورہ 3 مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیا ہم کسی نفلی نماز یا فرض نماز میں ایک ہی رکعت کے اندر 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جہاں تک سوال ہے ایک ہی رکعت کے اندر تینوں بار قل هو اللہ پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری صورت بھی اگر آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد قل هو اللہ شامل کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثواب ملنا الگ چیز ہے اور قرآن پڑھنا الگ چیز ہے۔ آپ کو ثواب تو ضرور ملے گا اور بہت ثواب ملے گا، لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے تین بار پڑھ لیا تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ جی، پڑھنے کے تعلق سے ہی کہا جائے گا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ اب جہاں تک ثواب دینے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارا ثواب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جی، لیے اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم مثال کے طور پہ پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے 3 جی، بار قرآن قل هو اللہ پڑھ لیا تو گویا ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو ایک قرآن ختم کر لیا، پھر 3 بار پڑھ جی، لیا تو ہم نے 2 قرآن ختم کر لیے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کی تلاوت کا جہاں تک ذکر آئے گا تو آپ کو پورے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، تب آپ کہیں گے ہم نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی۔ صرف قل هو اللہ پڑھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باوضو ہو کر کے سنڈے کیا نام ہے سیٹرڈے کو جو باوضو ہو کر کے مسجد قباء جائے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے تو گویا اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا یا ایک عمرے کا ثواب ملے گا، عمرے کا ٹھیک ہے ثواب۔ نا؟ تو جی، اب اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ گویا آپ کا عمرہ بھی ہو گیا، اب آپ کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب جی، ملنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کام کرنا ہے آپ کو کم کرنا چاہیے۔ جی، جی، اپنے وہی ثواب پڑھانے کے لیے خاص طور سے جب تہجد میں ہم کوئی بڑا سورہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ عمل دہرا سکتے ہیں دونوں رکعتوں کے اندر۔ ہاں بالکل بالکل، آپ اگر کوئی بڑی سورت پڑھتے ہیں اس سورت کے ختم ہو جانے کے بعد قل هو اللہ بھی پڑھ لیں، مشکل نہیں۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ شاید کسی کا سوال نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وتقبل جہودکم وثبتنی وإیاکم علی طاعته انشاءاللہ الی لقاء آخر قریب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان بھائیوں کا بھی جو زوم پر موجود ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ان بھائیوں کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حسب معمول 2 اعلانات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ یہ جی سی ٹیم کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہ جی سی پلیٹ فارم سے
جو بھی درست چلتے ہیں وہاں پر اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں، آپ جب بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ AIGEC کی طرف سے ہفتے میں 2 اردو درس اور مہینے میں 2 تیلگو درس چلتے ہیں۔ میسیجز کے ذریعے آپ تک خبر پہنچا دی جائے گی، تمام احباب اس میں ضرور آنے کی کوشش کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔